یعنی وہ دن کہ جس دن پوری کائنات سے ظلم و بربریت کے، طاغوتیت کے، فرعونیت کے نظام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے نیک فال شمار کیا جائے، وہ عید کا دن نہیں ہوگا؟ تو آج کا دن امام کی امامت، عہدہ امامت پر متمکن ہونے کا دن ہے، جلوہ افروز ہونے کا دن ہے، اور امام کی ذات سے یہ سارے کے سارے وعدے اور ان کی تکمیل وابستہ ہے۔ لہذا یقینی طور پہ آج کا دن عید ہے اور عظیم عید ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، میں ابھی ان ناموں کی طرف نہیں جا رہا، لیکن جس نام سے آپ اس دن کو جانتے ہیں، عید زہرا، اس کے اور بھی کئی نام ہیں، لیکن یہ دن شہزادی کی طرف خصوصیت سے نسبت رکھتا ہے۔ آیا اس کے سلسلے میں بھی حدیث میں کوئی اشارہ موجود ہے کہ نہیں؟ میں آپ کی خدمت پیش کروں۔ تو عید کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آج امام کی امامت کا عملی طور پہ پہلا دن، یہ عید کا ایک پس منظر۔ اور دوسرا پس منظر یہ ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں آپ سوچیے اور غور کیجئے کہ اہل بیت کے نقطۂ نظر سے واقعہ کربلا اور شہادت امام مظلوم کتنا عظیم سانحہ ہے۔ یعنی کربلا کے بعد، واپسی کے بعد بھی اہل بیت کتنے عرصے تک سوگ نشین رہے۔ ہم ادھر محرم ایام اعزا ختم ہو جائے یا مجلس ختم کر کے باہر نکلیں، ہنسنے لگتے ہیں، بولنے لگتے ہیں، زندگی اپنے معمولات کے مطابق بسر کرنے لگتے ہیں، گھر جا کے دوسرے اپنے تمام مصروفیات میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے قربانیاں دیکھی ہیں، کربلا کا یہ علنیہ عظیم سانحہ جن کی نظروں کے سامنے ہوا، آپ توقع رکھتے ہیں وہ زینب بھول جائے گی؟ وہ سید سجاد فراموش کر دیں گے ان لمحات کو؟ نتیجے کے طور پہ برسوں سیدانیوں نے اور بیبیوں نے سیاہ لباس نہیں اتارا، بالوں میں تیل نہیں لگائے، کنگھی نہیں کی، زینت نہیں کی، سوگ کے عنوان سے رہی، سوگوار بن کے رہی، اور بنی ہاشم کے گھروں سے کھانا پکنے کا دھواں نہیں اٹھتے ہوئے دیکھا گیا۔ کس طرح سے قوت آتا تھا اور کیسے زندگی بسر ہوتی تھی، ایسی سوگ کا ماحول۔ لیکن یہ سوگ، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا دل زخمی ہے، غم و علم کی اتنی فضا طاری ہے، تو اس پر اگر ذرا سی بھی کوئی خوشی کی خبر آئے، مثال کے طور پہ ان کا سب سے بڑا مطالبہ دل کا کیا رہا ہوگا کہ جتنے قاتلان حسین ہیں ان سے انتقام لیا جائے۔ جب جناب مختار کو توفیق حاصل ہوئی اور انہوں نے قاتلان حسین سے انتقام لیا ہے، تو عمر سعد جو کربلا کی فوج کا سپہ سالار تھا ابن زیاد کی طرف سے، اس کو قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کی اطلاع امام کو بھیجی ہے، چوتھے امام کو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام کی خدمت میں جب عمر سعد کے قتل کی اطلاع پہنچی ہے تو وہ آج ہی کا دن تھا، اور جیسے ہی امام کو یہ خبر ملی، امام نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اس کے بعد اہل بیت کی خواتین کو مخدرات عصمت و طہارت کو حکم دیا کہ آپ سوگ بڑھائیں۔ تو انہوں نے ماتمی لباس اتارے ہیں اور اپنے سوگ کے ماحول کو ختم کیا ہے۔ اور شیعوں کی پہچان کیا بتائی گئی ہے؟ چھٹے امام نے کہا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ تو اگر اہل بیت نے آج سوگ بنایا ہے تو کون سا ایسا شیعہ ہے جو آج کے دن کے عید ہونے سے انکار کرے؟ تو ہمارے لیے بھی اس اعتبار سے بھی عید کا دن یہ دوسرا پہلو۔ اور تیسرا پہلو، ایک آج کی عید کا وہ پہلو ہے، وہ واقعات ہیں جو اب تک رونما ہو چکے ہیں، اور کچھ وہ واقعات ہیں جو ابھی رونما نہیں ہوئے ہیں، آج کی اس تاریخ میں رونما ہوں گے۔ عزیزان محترم، بہت سی ایسی تاریخیں ہیں کہ جو اپنے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی بنا پر اہم رہی ہیں۔
یعنی وہ واقعہ بھی رونما نہیں ہوا تھا، رونما ہونے والا ہے، لیکن چونکہ اس تاریخ میں رونما ہوگا لہذا اس کی عظمت تھی اسلام میں اور اس کو یوم اللہ سے تعبیر کیا گیا. تو آج کی وہ تاریخ ہے جس میں یہ دو باتیں جس کی میں نے اشارہ کیا، ان کا تعلق ان واقعات سے ہے جو پیش آ چکے. لیکن جو حدیثیں آپ مطالعہ کریں گے، ارشادات معصومین دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایسے واقعات کہ جو آج کی تاریخ سے مربوط ہیں ابھی رونما نہیں ہیں، رونما ہوں گے. اور اس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ تیسرا پہلو بھی واضح ہو جائے. جناب حذیفہ یمانی انہوں نے مولا کائنات سے روایت کی، بہار الانوار میں روایت موجود ہے. جو لوگ آج کے عید کے دن میں کے سلسلے میں شک مبتلا ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں. مولا کائنات نے آج کے دن کے لیے 72 نام بیان کیے ہیں. 72 نیمز، 72 نام آج کے دن کے لیے بیان کیے ہیں. ان میں سے جو اہم نام ہیں، اہم البتہ میں کہہ رہا ہوں جو مجھے یاد ہیں، ورنہ 72 سے نہیں یاد رکھے جا سکتے ہیں، مگر یہ کہ میں لکھ کے آپ کو سناؤں. تو چند نام ان میں مولا نے آج کے دن کو عید اللہ الاکبر کہا ہے. عید اللہ الاکبر، اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی سب سے بڑی عید. عید اللہ الاکبر، اللہ کی سب سے بڑی عید. یہ ایک نام. دوسرا نام مولا نے آج کے دن کو یوم الغدیر ثانی کہا ہے کہ آج کا دن یہ دوسری عید غدیر ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ پہلی عید غدیر میں ہمارا پہلا امام مولا بنا ہے اور آج کی تاریخ میں ولایت آخری مرحلے میں داخل ہوئی ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. اور تیسرا نام امام نے آج کو کہا یوم الفطر الثانی، دوسری عید فطر. دوسری عید غدیر کا سیکنڈ عید غدیر، دوسری عید فطر بھی کہا ہے. دوسری عید فطر جب انسان اپنے پورے ماہ مبارک روزہ رکھ کر اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، ریاضت نفس کے مرحلوں سے گزرتا ہے، 30 دن لگاتار اس نے نفس کی مخالفت کی، خواہشات کا گلا گھونٹا، پیاس لگ رہی پانی نہیں پیئیں گے، بھوک لگ رہی کھانا نہیں کھائیں گے، نگاہوں کو محارم سے محفوظ رکھیں گے، زبان کو غیبت سے بچائیں گے، کان کو بری باتوں کو سننے نہیں دیں گے، مسلسل خواہشات کا گلا گھونٹا اور مخالفت کی، تو اس کے بعد بلا فضل جو دن اللہ نے رکھا وہ عید کا دن رکھا ہے کہ تم نے جہاد اکبر کے مرحلے کو سر کیا ہے، لہذا سجدہ شکر ادا کرو، یہ تمہارے لیے خوشی کا دن ہے. تو عزیزو، آج کا دن 2 مہینے 8 دن تک ماہ مبارک میں ایک دن آپ نے 1 مہینہ روزہ رکھا ہے، اس میں روزہ نہیں رکھا گیا ہے، لیکن 2 مہینے 8 دن تک مسلسل ذکر اہل بیت کے عنوان سے، تعلیمات اہل بیت کے عنوان سے نفس کے تزکیے کی اور نفس کی تطہیر کی اور نفس کو پاک و پاکیزہ بنانے کی آپ کو تلقین کی جاتی رہی ہے. لہذا اس کے بعد جو پہلا دن ہے وہ تمہارے لیے خوشی کا دن ہے اور اس دن دعا کرو. تو مولا نے اس کو عید فطر ثانی بھی کہا ہے، دوسری عید فطر. اس کے بعد امام نے آج کے دن کو یوم اللہ بھی قرار دیا. قرآن میں وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ لوگوں کو ایام اللہ یاد دلا دے رہی ہے. امام خمینی تابع سراہ نے یوم قدس کو بھی یوم اللہ سے تعبیر کیا ہے. 11 فروری کی تاریخ جس دن انقلاب اسلامی جو کل تھی انقلاب اسلامی کامیاب ہوا، اس کو بھی یوم اللہ کہا ہے. اور ہمارے اور آپ کے مولا نے آج کے دن کو یوم اللہ کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام کا کوئی عظیم واقعہ ہے جو آج کے دن رونما ہونے والا ہے. اس کو امام نے یوم اللہ سے تعبیر فرمایا. اور اسی صورت سے اور بھی مختلف نام ہیں. اور عزیزان محترم، جو سب سے اہم نام
مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج کے دن کو عظیم واقعہ رونما ہونے والا ہے. آج کے دن کو میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن میں شیطان کو جو مہلت دی گئی، کب تک کی مہلت دی گئی ہے؟ آپ لوگوں کو یاد ہے وہ وقت؟ شیطان کو جو مہلت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس وقت کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ وقت معلوم. وقت معلوم. کہ جب ابلیس نے کہا کہ اس کو نکال دیا، مردود بارگاہ قرار دے دیا، تو کہا کہ پالنے والے ہمیں قیامت تک کی زندگی عطا کر دے. قیامت تک تو نہیں، ہاں وقت معلوم تک کی. تو وقت معلوم تک کی اس کو مہلت ملی. امام فرماتے ہیں کہ آج کا دن یوم الوقت المعلوم ہے. آج ہی کا دن وقت معلوم ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ اس لفظ نے بتایا ابلیس کا قلع خامہ کب ہوگا؟ جب امام پردہ غیب سے تشریف لے. اس سے پتا چلا کہ امام کے غیب سے واپس آنے کے بعد، امام کے ظہور کے بعد جب ابلیس کا قلع خامہ ہوگا تو واجب نہیں، آج ہی کا دن ہو. اور اس کے علاوہ آج ہی کے دن بہت سارے دشمنان علی واصل جہنم کیے جائیں گے. اور اس سلسلے میں پیغمبر کا ارشاد ہے. ایک صحابی نے بیان کیا کہ میں حضرت کی خدمت میں پہنچا، مولا کائنات بھی تشریف فرما تھے، آج ہی کی تاریخ میں پہنچا. پیغمبر مسکرا رہے تھے اور مولا کائنات سے ارشاد فرما رہے تھے کہ یا علی، آج کا وہ عظیم دن ہے جس دن تمہارے دشمن مارے جائیں گے. تو اس سے بھی پتا چلا علی کے دشمنوں کو کون قتل کرے گا، علی کے دشمنوں سے کون انتقام لے گا. تو اس سے بھی پتا چلا کہ آج کا دن مستقبل کے پیش آنے والے کسی واقعے سے تعلق رکھتا ہے. یعنی یہ واقعات ابھی پیش نہیں آئے، ابلیس بھی مارا جائے گا، یوم وقت معلوم بھی قرار دیا گیا، اور تمام دشمنان علی آج کے دن فی النار کیے جائیں گے. اور یہ سارا کام مولا کے ہاتھوں ذوالفقار سے انجام پائے گا. تو عزیزان محترم، پھر یہ دن کتنی عظمتوں کا مالک ہے، کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ تو یہ بہار کی روایت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب اس سلسلے میں کہ صاحب یہ عید اس طرح نہیں منائی جاتی ایران میں اور اس طرح نہیں منائی جاتی عراق میں. تو کسی چیز کا ثبوت حدیث سے، روایت سے موجود ہو تو ہمارے لیے ایران کا اور عراق میں اس کا منایا جانا نہ منایا جانا کوئی دلیل نہیں. اگر کتابیں بتا رہی ہیں، حدیثیں بتا رہی، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ بالکل سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. ایران میں بھی زمانے قدیم میں اس طرح کا سلسلہ رہا ہے، اور آج بھی بہت سی جگہوں پہ ہے کہ خاص طور پہ اہتمامات برتے جاتے ہیں. احمد ابن اسحاق ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کے مشہور صحابی، ان کا بیان یہ ہے کہ 2 افراد شیعان اہل بیت میں سے بیٹھے ہوئے آج کے دن کی عظمت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ صاحب آج کے دن کی کیا نوعیت ہے، اسے عید تسلیم کیا گیا ہے نہیں تسلیم کیا گیا. تو ان کا چلو چل کے احمد ابن اسحاق سے پوچھتے ہیں. احمد ابن اسحاق 11ویں امام کے بہت ہی قریبی اصحاب میں سے ہیں. تو جب احمد ابن اسحاق کے گھر پہنچے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. پہلے سے کوئی ملاقات کا وعدہ تھا نہیں، کوئی کمٹمنٹ تھا نہیں. تو کنیز باہر آئی، اس نے کہا کہ احمد ابن اسحاق تو ابھی مصروف ہیں. کہا کس لیے مصروف ہیں؟ کہا کہ آج عید کا دن ہے اور وہ حمام میں ہیں، غسل کر رہے ہیں اور نئے لباس پہنے. پھر اس کے جب احمد ابن اسحاق سے ملاقات ہوئی تو احمد ابن اسحاق نے بتایا کہ آج ہی کی تاریخ میں اتفاق سے 11ویں امام کے بیت الشرف ملاقات کے لیے گیا تھا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اہل بیت کے گھرانے کے افراد نے اچھے اور نئے کپڑے پہن رکھے ہیں اور انگیٹھی بھی سلگ رہی ہے، یعنی اچھے کھانوں کے پکنے کا بھی انتظام ہو رہا ہے. تو ہم نے امام سے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہ دن ہے جس کو ہمارے شیعوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے.